اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ 29 رمضان المبارک 1442 ہجری، 12 مئی 2021 عیسوی، لاہور سے الحمدللہ یہ 7واں پروگرام ہے اس عنوان پر کہ سیدنا المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11۔ اس سے پچھلے چھٹے پروگرام میں ہم لوگ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 98 تک تلاوت کر چکے تھے، اور یاد رہے کہ اس میں سامری جادوگر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کا ذکر تھا۔ اب آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 99 سے 102۔ سورہ طٰہٰ قرآن پاک کی 20ویں سورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا خالدین فیہ وساء لهم یوم القیامۃ حملا یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا۔ اب ان آیات کا ترجمہ سن لیں۔ ہم ایسا ہی تمہارے سامنے اگلی خبریں بیان فرماتے ہیں، اور ہم نے تم کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا فرمایا، جو اس سے منہ پھیرے تو بے شک وہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے گا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ قیامت کے دن ان کے حق میں کیا ہی برا بوجھ ہوگا، جس دن سور پھونکا جائے گا، اور ہم اس دن مجرموں کو اٹھائیں گے نیلی آنکھیں۔ اب پچھلی ذرا یاد دہانی کے لیے مختصر سن لیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ بھئی تو نے بچھڑے کو کیسے جاندار بنایا، تو اس نے جواب دیا کہ میں نے عصر رسول میں سے مٹھی بھر لی تھی، وہ اس میں ڈالی تو وہ میرے جی کو یہی بھلا لگا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری جادوگر کو یہ کہا، بطور سزا کہہ لیں یا بطور بد دعا کہہ لیں، کہ یہ فرمایا ان تقولا لا مساسا، کہ تو کہتا پھرے گا ڈونٹ ٹچ می۔ اور یاد رہے کہ سامری کو ایسی بیماری لگ گئی تھی کہ جب اس کو کوئی دوسرا انسان چھو لیتا تھا تو اس کو بہت تکلیف ہوتی تھی، اور سامری جادوگر اس کو کہتا تھا ڈونٹ ٹچ می۔ ان تقولا لا مساسا کی اس سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کہی ہوئی بات کا اثر اس پہ یہ ہوا تھا۔ تو آج بھی 2021 میں آپ دیکھیں کہ جو یہ اسرائیل کے حمایتی ہیں، اسرائیل کے خلاف پیش ہونے والی قراردادوں کو ویٹو کرتے ہیں، وہی WHO کا ہتھیار استعمال کرتے ہوئے ساری دنیا کے حکمرانوں اور انتظامی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے ساری دنیا کے لوگوں پر یہ حکم نافذ کرنے جا رہے ہیں، بلکہ عملاً کر چکے ہیں۔ یہ آپ نے ماسک لگانا ہے، آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، سلام نہیں لینی، مصافحہ و معانقہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ قرآن و حدیث سے مصافحہ اور معانقہ کے بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی سر راہ بات آپ کو پیش کرتا چلوں میرے بچوں، کہ یہ جو امیون سسٹم کا ذکر کیا جاتا ہے، ایک تو یہ کہ خوف اس کا بڑا دشمن ہے، خوف سے بچو، ٹھیک ہے۔ موت کے خوف سے نکلو گے تو امیون سسٹم خود ہی مضبوط ہو جائے گا۔ دوسری بات کہ یہ جو الحمدللہ ہم اللہ و رسول کی اطاعت میں، محبت میں وضو کرتے ہیں دن میں 5 مرتبہ، اور نماز پڑھتے ہیں، اور پھر سنتیں، اور پھر نوافل، اور پھر دیگر ذکر اذکار کرتے ہیں، اللہ رسول کے فضل و کرم سے یہ سب بھی امیون سسٹم کو مضبوط بنانے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور بالخصوص تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، بالخصوص با جماعت نماز میں کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا امیون سسٹم کو انتہائی مضبوط بناتا ہے۔ اب میں جسٹ یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ آپ کو میری یہ کونی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے کونی۔ پھر یہ والا حصہ ہے جی بازو، پنجابی میں اسے ڈولا بھی کہتے ہیں،
اس کے آپ اگلے پچھلے حصے بائسپ ٹرائسپ وہ بھی آپ لوگ میڈیکل کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر یہ جو حصہ اوپر والا یہ کندھا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں کونی ملانے کی بات نہیں ہو رہی، بازو ڈولا ملانے کی بات نہیں ہو رہی، کندھا ملانے کی بات ہو رہی ہے. تو جب مسلمان باجماعت کندھے سے کندھا لگا کے نماز پڑھتے رہے اور جتنی صدیوں بھی کندھے سے کندھا ملا کے نماز پڑھتے رہے، ایسے یکجان رہے کہ دنیا میں چاہے ساری جگہ پہ برطانیہ کی حکومت تھی، برطانیہ کی سلطنت میں چاہے سورج غروب نہیں ہوتا تھا، لیکن حالت یہ تھی کہ دونوں قبلے تب بھی مسلمانوں کے زیر انتظام تھے، سلطنت عثمانیہ کے پاس تھے، ترکیوں کے قبضے میں تھے، ٹھیک ہے. یعنی آپ تصور کریں کہ ساری دنیا میں اتنی بڑی انہوں نے برطانیہ نے حکومت بنا لی تھی کہ جاپان سے ایشیا، ایشیا سے افریقہ، افریقہ سے براعظم امریکہ تک بھی ان کی حکومت تھی. اور ان برطانوی لوگوں کی حکومت میں، سلطنت میں سورج غروب نہ ہونے والا یہ ڈائلاگ آپ جانتے ہیں. لیکن اس دور میں بھی دونوں قبلے مسلمانوں کے پاس تھے، کیونکہ مسلمان کندھے سے کندھا لگا کے نماز پڑھتے تھے. آپس میں ایک دوسرے سے محبت و انس پیدا ہوتا ہے، اس سے امیون سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یوں کہہ لیں کہ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اس سے مردانہ طاقت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ اچھی خوشیوں والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو کندھے سے کندھا لگا کے نماز پڑھنے سے آپ کا اعصابی نظام بھی مضبوط ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جب آپ کا اوور آل امیون سسٹم مضبوط ہوگا تو کیا کرونا یا دوسری تیسری بیماریاں، سب ہی بیماریوں کا علاج بندے کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی سر راہ ذکر سنتے چلیں کہ جسم میں جب بھی کوئی درد ہوتی ہے، کبھی دانت کی درد ہو گئی، کبھی مثال ہے کان کی درد یا ہڈی کی درد یا پٹھے کی درد یا بخار ہونا، یہ دونوں باتیں، اور تیسرا نزلہ ہونا، ٹھیک ہے، یہ بندے کو اندر سے ریفریش کر رہی ہوتی ہیں تینوں چیزیں. پھر سنیں، نزلہ ہونا، درد ہونا اور بخار ہونا، یہ تینوں چیزیں بندے کا سیلف ہیلنگ پروسیس سٹارٹ ہونے کا آغاز کا یہ نشانی ہے، ثبوت ہوتا ہے کہ اب بندہ اندر سے سیلف ہیلنگ پروسیس پہ آ گیا ہے، اندر سے خود ہی ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے. تو اس لیے چھوٹی موٹی جو گھر میں بیماری آ جاتی ہے، بخار آ جاتا ہے، تو اس بخار کو پانی سے توڑا کرو، وضو سے، غسل سے، پانی پینے سے، اس سے توڑا کرو، ٹھیک ہے. ہر بخار میں جناب بھاگ کے بخار توڑنے والی گولی کھا لینا، یہ سمجھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو زہر دیا، ٹھیک ہے. اب WHO جو مرضی کہتا رہے، ٹھیک ہے، وہ جو کہہ رہا ہے اور جو لوگوں پہ امپلیمنٹ کر رہا ہے وہ ان کا طریقہ واردات ہے، ٹھیک ہے. ہم لوگ آپ کو اپنے بچے سمجھ کے یہ باتیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ اب ہم سب اس ظلم و ستم کا شکار ہیں جو WHO کے سرٹیفکیٹ کے تحت ہم پہ کیا جا رہا ہے. یاد رکھے، بخار ہونا آپ کے انٹرنل ہیلنگ پروسیس کے شروع ہونے کا ثبوت ہے، درد ہونا آپ کے انٹرنل ہیلنگ پروسیس کے شروع ہونے کا ثبوت ہے کہ آپ اندر سے ٹھیک ہونا شروع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح نزلہ ہونا بھی کئی بیماریوں کے خاتمے کا ایک معاملہ ہوتا ہے. لیکن پین کلر دوائیوں کی کثرت ہسپتالوں میں یہ بلا وجہ نہیں ہے. بخار توڑنے کی دوائیاں دنیا بھر میں پھیلائی گئی ہیں، یہ بلا وجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. نزلے کے اس پیرائے میں کرونا سے جناب جو خوف طاری کیا گیا، یہ بلا وجہ نہیں ہے. آپ میرے بچوں یہ سوچو کہ جب برطانیہ نے ساری دنیا پہ قبضہ کیا اور جب وہ ساری دنیا پہ وہ لوٹ مار بھی کر رہا تھا، قتل و غارت بھی کر رہا تھا، حتیٰ کہ یعنی ایسے بھی ثبوت موجود ہیں کہ برطانیہ سے وہ پکڑ کے جناب کالے حبشیوں کو امریکہ لے جایا گیا، غلام بنایا گیا، ان سے جبری مشقت لی گئی، ان کے ساتھ زنا بالجبر والے معاملات کیے گئے. اور جو قتل و غارت برطانیہ نے دنیا بھر میں مچا رکھی تھی اس کے بہت سے ثبوت ہیں. آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے برطانوی دورے غلامی دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ابھی میرے اپنے ابا جی حاجی محمد صادق صاحب، ٹھیک ہے، وہ ہمیں خود بتاتے تھے کہ جب 1940 میں لاہور میں
یہ منٹو پارک جہاں آج مینار پاکستان ہے، جہاں آج اقبال پارک ہے، جب وہاں پہ قرارداد لاہور و قرارداد پاکستان پیش ہوئی تھی، تو جب قائد اعظم اور علامہ اقبال وغیرہ سٹیج پر موجود تھے تو میرے ابا جی نے خود ان کو سٹیج کے بہت قریب سے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا، اور یہ بات وہ ہمیں زندگی میں کئی دفعہ بتاتے تھے، اور یہ بات بتاتے ہوئے وہ فخر بھی محسوس کرتے تھے۔ اور جب وہ ہجرت کر کے آنے والے لوگوں کا والٹن کیمپ میں ذکر کرتے تھے، اور ایک دفعہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ چنے لے کے، بھنے ہوئے کالے چنے لے کے سائیکل پہ چلے وہاں سے کاچو پورا سے، ہیں، کرتے 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 وہ اللہ جانے 20-25 کلومیٹر دور والٹن کیمپ میں پہنچے، تو کہتے ہیں جب ہم نے وہاں چنے بانٹنے شروع کیے تو لوگوں کی اس قدر بری حالت تھی، پھٹے پرانے کپڑے، کوئی زخمی، کوئی جناب کس طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی کی بہن پیچھے مر گئی، کسی کی ماں رستے میں مر گئی، کسی کا باپ قتل ہو گیا۔ تو وہ جو ظلم و ستم کے وہ جو حقائق سناتے تھے، یقین کریں اللہ جانتا ہے اس وقت سناتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، جسم میرا اس وقت جو ہے نا وہ اللہ اکبر۔ تو جب برطانیہ نے ساری دنیا پہ اتنا ظلم کیا، ٹھیک ہے، اور یہ لوٹ مار کے معاملات کیے، ٹھیک ہے، اب آپ یہ ذرا سوچو کہ جب وہ ایک طرف انتہائی ظلم کر رہا تھا تو دوسری طرف وہ ساری دنیا میں تعلیمی ادارے اور ہسپتال کیوں بنا رہا تھا؟ کیا وہ ہمارا بہت مخلص تھا؟ یعنی ایک طرف وہ ہمارے لوگوں کو قتل کر رہا ہے، ہمارے مال و دولت کو لوٹ رہا ہے، ساری دنیا پہ کالونیاں بنا چکا ہے، ٹھیک ہے، اور جبر و ستم کی ایک داستان کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ لاہور میں آرمی کا ایک میوزیم ہے ایئرپورٹ کے پاس، آپ مال روڈ سے چلتے چلتے جائیں، جہاں پرانا ایئرپورٹ ہوتا تھا لاہور کا وہ اب ختم ہو گیا، نیا ایئرپورٹ بن گیا، اس سے آپ تھوڑا سا لیفٹ کو مڑتے ہیں تو آرمی کا میوزیم ہے، جہاں پہ آپ کو باہر سے گزرتے ہوئے ہیلی کاپٹر، ہوائی جہاز وغیرہ پڑے نظر آتے ہیں، آپ اس کے اندر چلے جائیں، ٹھیک ہے، اندر دیکھیں آج بھی تصویریں اور ماڈل وغیرہ بنا کے رکھے ہیں پاک فوج نے، آج بھی برطانوی ظلم کا ایک شاہکار وہاں یہ نظر آتا ہے کہ جس طرح برطانیہ نے مجاہدین کو گولیوں سے بھی قتل کیا اور نیزے برچھوں سے بھی قتل کیا، بم دھماکوں سے اور مختلف طرح سے قتل کیا، ایک یہ بھی تھا کہ وہ توپ کے آگے بندہ باندھتے تھے اور گولا یا بم چلا کے بندے کو اڑا دیتے تھے۔ تو اسی طرح کا ایک سیمپل، ایک ماڈل لاہور کے آرمی میوزیم میں آج 2021 عیسوی میں بھی بنا پڑا ہے، آپ لوگ لاہوریے تو کم از کم ضرور جا کے دیکھ لیں۔ یعنی برطانیہ جو آج انسانی حقوق کا بہت بڑا چیمپئن بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے حقائق یہ ہیں کہ مجاہدین کو اس نے توپوں کے ساتھ باندھ کے اڑایا، ٹھیک ہے، علماء دین کو تو اس نے خاص طور پہ قتل کیا، کیا مولانا فضل حق خیر آبادی اور کیا دوسرے ہیں، ایک طویل فہرست ہے جو نوجوان نسل کی نظروں سے اس لیے غائب کر دی گئی ہے کہ اگر حقیقی مجاہدین کا نوجوان نسل کو پتہ چلے گا تو پھر تو لوگ ان کی باتیں سنیں گے۔ اور آپ یہ غور کریں کہ یہ جو بخار اور نزلہ اور پین کلر کے حوالے سے ہسپتال کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یوں سوچیں کہ برطانیہ جب ساری دنیا پہ قابض تھا تو وہ جگہ جگہ سکول اور کالج اور یونیورسٹیاں کیوں بناتا تھا، اور وہ ہسپتال کیوں بناتا تھا؟ کیا وہ ہمارا اتنا مخلص تھا؟ مخلص نہیں تھا۔ اس کے چھوڑے ہوئے ادارے سب فتنے ثابت ہوئے ہیں، بے شک ہماری نسلیں ان میں سے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، بے شک یہ حقیر بھی بہت سے اسکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں وغیرہ میں سے ہو کے گزرا، ٹھیک ہے، پر حقیقت حال یہ ہے کہ آج ان اداروں سے پڑھے ہوئے لوگ، ٹھیک ہے، پاکستان کے مختلف اداروں پہ قابض ہیں، میں لفظ قابض بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے لیے قرآن پاک سے دلیل بھی انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ یہی وہ لوگ ہیں، آپ نے خود دیکھ لیا کہ رمضان المبارک 1442 ہجری میں اسی ماہ رمضان میں مسلمان بچوں پہ قتل و غارت ہوتا رہا، گولیاں چلتی رہیں، تیزاب پھینکے جاتے رہے، ٹھیک ہے، آنسو گیس اور کیمیکل اور شیل پھینکے جاتے رہے، نہ آرمی چیف نے بیان دیا، حالانکہ آرمی چیف کے 1-2 منٹ کا بیان جاری کرنے سے معاملات قابو میں آ سکتے تھے، لیکن آرمی چیف صاحب خاموش رہے۔ یہ جو عدالتوں کے جج ہیں جناب، چیف جسٹس صاحب اور دوسرے تیسرے، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی کوئی سو موٹو نوٹس نہیں لیا، حالانکہ ان کی مداخلت سے بھی حالات سدھر سکتے تھے۔ اسی طرح وزیر اعظم صاحب جو بڑے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، محب رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی
اپنے جناب حجرے میں بڑے خاموش بیٹھے رہے۔ تو یہ جو خیر چلیں جو بھی ان اداروں سے پڑھ کے آئے ہیں انہوں نے کوئی مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا۔ حالات اور حقائق یہ ہیں کہ اگر فلسطین میں مسلمان قتل ہو رہے ہیں یا پاکستان میں قتل ہو رہے ہیں یا شام میں قتل ہو رہے ہیں یا جہاں جہاں بھی عراق میں یا دیگر ملکوں میں قتل ہو رہے ہیں تو ان سب کے پیچھے انہی برطانوی اداروں کے تعلیم یافتہ لوگ کرتا درتا ہیں اس وقت۔ تو آپ یوں سمجھو کہ ہسپتالوں اور یونیورسٹیوں کا تعلیمی اداروں کا جال بچھانا یہ برطانیہ کی ہمدردی نہیں تھی، ٹھیک ہے، یہ ہمدردی حاصل کرنے کا بہانہ ضرور تھا، لیکن دراصل معاشروں میں فتنے چھوڑے جا رہے تھے۔ اب انہی فتنوں میں آپ دیکھیں کہ آج پاکستان کی بہت سی یونیورسٹیاں بڑے فخر سے اپنے آپ کو ایلومیناتی کہتی ہیں، ان کے جو طلباء ہیں ان کے بہت سے اساتذہ ہیں وہ اپنے آپ کو ایلومیناتی کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم جیسے داڑھی والوں کو وہ جاہل اور ان پڑھ اور ملا اور وحشی اور اس طرح کے القابات دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہتے رہیں، ہمیں بھی تو حق ہے کہ ہم قرآن پاک سے ان سارے حالات و واقعات کا تجزیہ تو کر سکتے ہیں نا، کم از کم اپنی نوجوان نسل کو تو بتا سکتے ہیں۔ اور ایک یہ بھی بات یاد رکھو کہ آج جو اقوام متحدہ کے چارٹر پہ عمل کرنے والے ادارے ساری دنیا کے لوگوں پہ ماسک چڑھانے کا جو ظلم کر رہے ہیں اور جو یہ ویکسین اور یہ سارا کر رہے ہیں معاملہ، ٹھیک ہے، تو کیا ان سے یہ پوچھا جائے جناب والا آپ ہمیں تو ماسک لگانے کا کہہ رہے ہیں، چلیں جی WHO کی انسٹرکشنز کے مطابق آپ نے خود ماسک لگا لیا، ہمیں بھی لگانے کا کہہ دیا، لیکن آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ کورونا سانس کی بیماری ہے، سانس سے متعلقہ بیماری ہے اور باقی اجزاء پہ پھر اس کا اثر ہو رہا ہے؟ ہاں جی ہو رہا ہے، اور یہ سانس کی بیماری ہے، پھیپھڑوں سے متعلقہ ہے اور سو اینڈ سو، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ پھیپھڑوں اور سانس کی بیماری ہے تو پھر آپ میرے بچوں یہ بھی سوچو کہ سانس تو بندہ سوتے ہوئے بھی لیتا ہے، سوتے ہوئے بھی سانس تو جاری رہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ تو اب کیا آپ لوگ خود اقوام متحدہ والے اور آپ کے ذیلی دنیا بھر کے ادارے کیا خود آپ لوگ سوتے ہوئے ماسک لگاتے ہیں؟ سانس تو چل رہا ہوتا ہے نا، تو جب آپ سوتے ہوئے ماسک نہیں لگاتے تو ہمیں زبردستی ماسک پہ کیوں مجبور کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک سوال تو ہم پوچھ سکتے ہیں۔ اگر فریڈم آف سپیچ کا رائٹ یورپ کو ہے تو ہم جیسے ایشیائی لوگوں کو کیوں نہیں ہے؟ کیا ہم سوال بھی پوچھنے کے حقدار نہیں ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ سورہ طٰہٰ کی آیتوں سے بات چھڑی اور بیچ میں یہ کچھ ضمنی باتیں آ گئیں۔ تو آپ یہ یاد رکھیں کہ سامری جادوگر کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ لیں کہ سزا دی تھی یا بددعا دی تھی اور کہا تھا ان تقولا لا مساسا، اے سامری تو لوگوں کو یہ کہتا پھرے گا کہ ڈونٹ ٹچ می۔ تو اسی کا تناظر آپ دیکھیں کہ وہ جو کینہ پرور لوگ ہیں، وہ جو صدیوں تک ہزاروں سالوں تک کینہ دل میں رکھتے ہیں، بدلہ لیتے ہی چلے جاتے ہیں، تباہی اور فتنہ فساد پھیلاتے ہی چلے جاتے ہیں، انہی کے یہ ادارے جو فلسطینی مظلوموں کو تو کوئی مدد کرنے پہ تیار نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ یہ وائرس اور اس حوالے سے جو ہم پہ یعنی مسلط کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے ایک اور بات سن لیں کہ اگر جناب پاکستانی حکمران اور پاکستانی ادارے اگر آپ ہم پہ یہ اقوام متحدہ ہی کے چارٹر کے مطابق چیزیں لاگو کر رہے ہیں جو کہ آپ عملی طور پہ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اقوام متحدہ کا جو یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کا ڈاکومنٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ پھر سن لیں، یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کا جو اقوام متحدہ کا ڈاکومنٹ ہے اس کے آرٹیکل نمبر 26 کی جز نمبر 3، یہ آپ سنیں، ورڈ سنیں، پیرنٹس ہیو اے پرائر رائٹ ٹو چوز دا کائنڈ آف ایجوکیشن دیٹ شیل بی گیون ٹو دیئر چلڈرن، یعنی ماں باپ کا یہ حق ہے کہ ان کے بچوں کو وہی تعلیم دی جائے جو وہ چاہتے ہیں، یعنی اس کا یوں مطلب سمجھیں کہ اگر میں سنی ہوں تو میرا یہ حق ہے کہ میرے بچوں کو سنی ہونے کی تعلیم دی جائے،
یہ میرا بنیادی حق ہے، یہ اقوام متحدہ کا چارٹر ہے۔ تو اگر آپ اقوام متحدہ کے چارٹر پہ ماسک اور ویکسین ہم پہ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو پھر ہمارے اس بنیادی حق کو بھی ہمیں واپس دے دیں کہ ہمارے بچوں کو زبردستی نہ نجدی بنایا جائے، نہ زبردستی سعودی ریالوں کی وجہ سے وہابی اور دیوبندی بنایا جائے، اور نہ ان کو شیعہ بنایا جائے، اور نہ ان کو قادیانی بنایا جائے۔ بالعموم پچھلے 70 سالوں میں ہمارے سنی شیعہ نہیں بنے، یہ شیعوں کو بھی پتہ، ٹھیک ہے، اور عمومی طور پہ شیعوں کے بچے سنی نہیں بنے، یہ شیعوں کو بھی پتہ۔ لیکن یہ بہت بڑی کثرت دیکھنے میں آئی ہے افغان جہاد سے لے کر اب تک کہ ہزاروں نہیں لاکھوں سنی بچوں کو وہابی دیوبندی بنا دیا گیا، ٹھیک ہے، اور اس میں وہی ادارے کارگر ہیں جو برطانیہ چھوڑ کے گیا ہوا تھا، وہ اسکول اور ہسپتال ایسے ہی نہیں بنا کے گیا ہوا تھا۔ ہسپتال کے حوالے سے یاد رہے کہ ہسپتال کا تعلق مسیحائی سے ہے، علاج سے ہے، اور وہ جو جھوٹا مسیحا آئے گا اس نے اپنی مسیحائی کو ثابت ہی ان ہسپتالوں کی وجہ سے کرنا ہے۔ یہ اس کی 100 سالہ بلکہ 300 سالہ محنت یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ پچھلے پروگراموں میں بھی میں آپ کو یہ کہہ چکا ہوں، حقیر یہ عرض کر چکا ہے کہ 1917 میں برطانوی حکومت نے بالفور ڈیکلیریشن کے ذریعے صہیونی ریاست اسرائیل کے قیام کی آفیشل منظوری دی، اور پھر 100 سال بعد 2017 میں امریکی حکومت کے صدر ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا باضابطہ سرکاری اعلان کیا۔ وہ نجی اعلان نہیں تھا، وہ سرکاری اعلان تھا۔ تو 100 سال تک اگر وہ ایک بات کو لے کے چلتے ہیں، اور آپ یوں دیکھیں کہ 2017 میں ٹرمپ کا اعلان اور 1917 میں بالفور ڈیکلیریشن، اور اس سے پہلے کی جو برطانوی رائل فیملی کی کئی صدیوں کی کوششیں ہیں، تو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ لمبی مدت تک کینہ دل میں رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو آج بھی ان کے یہ پھیلائے ہوئے تعلیمی ادارے اور آج بھی یہ ان کے پھیلائے ہوئے ہسپتال یہ اس لمبی پلاننگ کا حصہ ہے، اس لمبی کینہ پروری کا حصہ ہے کہ جس میں حکیم کو، یعنی حکیم، پتہ ہے آپ کو حکیم کہاں سے شروع ہوا ہے؟ حکمت کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے گئے، اور مفسرین محدثین وغیرہ نے احادیث پاک کی روح سے یہ تشریحات و تعویلات بیان کی ہیں کہ نام ان کی حکمت و سمیت سکھائے گئے۔ یعنی آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ادرک کا کہوہ پی لیں تو آپ کا گلا ٹھیک ہو جائے گا، یا یہ نزلہ ختم ہو جائے گا، یا یہ کھانسی ختم ہو جائے گی، تو یہ جو چیزوں کی تاثیریں ہیں یہ بھی آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی تھیں، اور پھر انہوں نے اپنی اولاد میں منتقل کی، اور پھر ان کی اولاد سے نسل در نسل یہ چلتا چلتا حکمت کا علم آج بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 2021 عیسوی کے اس سال تک بھی یہ چل رہا ہے۔ اور وہی جو ہسپتالوں والا ٹولہ ہے وہ اس حکمت کو بھی اب ختم کرنے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حکمت ایسی ہے کہ جو اللہ اور رسول کی عطا کردہ ہے، چیزوں کی تاثیریں بتائی گئی ہیں، لیکن ہسپتال یہ کہتا ہے نہ 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 نہ، یہ جو حکیم ہیں اور یہ جو مولوی ہیں یہ سارے جاہل ہیں، ہم چونکہ سرجری کر سکتے ہیں، ہم چونکہ دل کا بائی پاس آپریشن کر سکتے ہیں، بلکہ اب تو وہ یہ بھی کرنے جا رہے ہیں کہ ایک انسان کا دھڑ اور دوسرے انسان کا سر وہ بھی جوڑنے جا رہے ہیں۔ تو یوں سوچیں کہ جب اینستھیزیا ہوتا ہے تو کیا وہ مردے کو زندہ کرنے والی بات نہیں ہے؟ جب ایک انسان کے جسم پہ دوسرے انسان کا سر لگایا جائے گا تو کیا وہ زومبی کا تصور اور کیا وہ مردے کو زندہ کرنے کا تصور نہیں ہے؟ اور خلاصہ یہ ہے کہ جب مسیح الدجال آئے گا، جب وہ جھوٹا مسیحا آئے گا تو وہ اپنی مسیحائی کا ہی تو اثر دکھائے گا، وہ اپنی مسیحائی کے زور پہ ہی تو وہ سارا کچھ اپنی پوجا کروائے گا، اپنی عبادت کروائے گا، کہیں اس کو اتنی طاقت ہوگی بارش برسائے، کہیں روک دے، کہیں رزق دے، کہیں نہ دے، ٹھیک ہے۔ تو اقوام متحدہ کے یہ جو مونوگرام ہیں اس پہ رزق کا وہ نشان ہونا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو آپ کو بتایا کہ 9 آیات میں سے 11 مرتبہ المسیح کا ذکر قرآن میں ہے، اس میں سے 3 آیتیں المائدہ سورت میں سے ہیں،
اور المائدہ پکوان کو، کھانے کو کہتے ہیں، رزق کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس قدر یعنی رزق پر بھی اس کا کنٹرول ہوگا کہ اللہ معاف کرے جہاں چاہے گا قحط پڑ جائے گا۔ یہ ایتھوپیا بڑا سرسبز علاقہ تھا، اور حقیر کے بچپن کے زمانے میں وہاں ایسا قحط پڑا کہ بعد میں اقوام متحدہ نامی ادارے آتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، اور لوگوں کے ذہن میں یہ تصور جاگتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ تو بڑے مدد کرنے والے ادارے ہیں۔ لیکن اصل حقیقت دیکھیں تو اصل حقیقت کی مثال آپ ہٹلر کی زبان سے سن لیں۔ ہٹلر کو جب یہ پوچھا گیا کہ جناب آپ یہ یہودیوں کو قتل کیوں کرتے ہیں، تو اس نے بتایا کہ جب میں چھوٹا تھا تو مجھے یہ یہودی بڑے اچھے لگتے تھے۔ میں دیکھتا تھا کہ فلاں عیسائی عورت غریب ہے یا بیوہ ہے یا فلاں بچے یتیم ہیں، تو میں دیکھتا تھا کہ یہ یہودی آ کے ان کی مدد کرتے ہیں، تو میرے دل میں ان کے لیے بڑا سافٹ کارنر تھا۔ پھر وہ ہٹلر کہتا ہے کہ جب میں بڑا ہوا، ٹھیک ہے، اور جب مجھے حقیقت پتہ چلی کہ اس بچے کو یتیم بنانے والا کون ہے، اس عورت کو بیوہ کرنے والا کون ہے، تو پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ تو خود وہی ہیں جو مدد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی خود چھرا گھونپنا اور خود آ کے جناب پٹی کرنا، مرہم پٹی کرنا، ٹھیک ہے، یہ وہ ڈرامہ ہے جو دجال کے پیروکار صدیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب آپ اسی کو اس پیرائے میں دیکھیں کہ برطانیہ نے ساری دنیا پہ ظلم کیا، توپوں سے باندھ کے لوگوں کو مارا، پستولوں سے مارا، ہر طرح سے قتل و غارت جاری رکھی، اور ساتھ ہی ساتھ اسپتال بھی جناب کھول دیے۔ کیا یہ دونوں باتیں آپس میں مطابقت رکھتی ہیں؟ یہ بھی تضاد ہے، یہ بھی دجل ہے، ٹھیک ہے۔ اور یاد رہے کہ حکیم سے دوائی لینا آج بھی بہتر ہے۔ پین کلر سے جتنا بچ سکتے ہو زندگی میں بچو، بخار توڑنے کی دوائیوں سے جتنا بچ سکتے ہو ممکنہ حد تک بچو، ٹھیک ہے۔ مانتے ہیں کہ کبھی لینی پڑتی ہیں، لیکن کبھی کی بات اور ہوتی ہے۔ اب جو ہمارے پاکستانی معاشرے میں اینٹی بایوٹکس اور سو اینڈ سو پین کلر اور بخار توڑنے والی دوائیاں ساری دنیا میں جس طرح رواج پا گئی ہیں، اور بالخصوص جس طرح پاکستان میں رواج پا گئی ہیں، میرے بچوں بچو ان سے۔ جتنے گھریلو ٹوٹکے اور جتنے حکمت والے نسخے ماں باپ دادا دادی نانا نانی سے سیکھ سکتے ہو سیکھ لو۔ اب یہ لوگ حکمت کو ختم کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اب وہ مسیح الدجال کی مسیحائی کے اس عروج کا دور آ گیا، ٹھیک ہے۔ دجال کی سیج سج چکی ہے، یاجوج ماجوج نے اپنی یعنی حتمی مرحلے کی تیاری کر لی ہے، اسی لیے یہ حقیر آپ کو یہ سارا کچھ بار بار بتا رہا ہے، بار بار بتا رہا ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں پھر کہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 102 اور پھر پڑھیں، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا۔ نحشر المجرمین، جس دن مجرم اکٹھے کیے جائیں گے، یومئذ زرقا، اس دن ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ تو پورے قرآن پاک میں نیلی آنکھوں کا ذکر صرف اور صرف سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 102 میں ہے، اور یہاں پہ مجرمین کا ذکر ہے، ملزموں کا ذکر نہیں ہے۔ یاد رہے کہ ملزم وہ ہوتا ہے جس پہ صرف الزام لگایا جائے، اور بعد میں اگر وہ اپنی صفائی دے کے خود کو بے گناہ ثابت کروا لے اور بری ہو جائے تو ٹھیک ہے، وہ ایک عام انسان بن گیا۔ تو ملزم ہے جس پہ الزام لگتا ہے، اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو پھر وہ مجرم بن جاتا ہے۔ تو ملزم سے اگلی سٹیج ہوتی ہے مجرم، کہ جب جرم ثابت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، نیلی آنکھیں۔ تو اب میرے بچوں آپ نے دھیان سے اقوام متحدہ کے نیلے جھنڈے پہ غور کرنا ہے، اسرائیل کے نیلے جھنڈے پہ غور کرنا ہے، برطانیہ کی رائل فیملی کی آپ کلر تصویریں اٹھا کے دیکھیں اور کس کس کی نیلی آنکھیں ہیں یہ آپ نے غور کرنا ہے، یورپی یونین کے نیلے جھنڈے پہ غور کرنا ہے، یورپی یونین میں سے کون کون سا عہدے دار نیلی آنکھوں والا ہے یہ آپ نے غور کرنا ہے، امریکی حکومتوں میں سے کہاں کہاں آپ کو نیلی آنکھیں نظر آتی ہیں، اور بزنس ورلڈ میں سے یہ جو بڑے بڑے بزنس ٹائکونز ہیں، بڑے بڑے یہ ملٹی نیشنل گروپس ہیں، اس میں بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ خواہ فرانس ہے خواہ کوئی ہے، نیلی آنکھوں والے آپ کو کہاں کہاں نظر آتے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ یہی نیلی آنکھوں والے، یہی برطانوی، یہی امریکی، یہ یاجوج ماجوج ہیں، اور انشاءاللہ
اگلے پروگرام میں آپ کو قرآن پاک کی آیات سے ان کا یاجوج ماجوج ہونا وضاحت سے بتایا جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ پردے چھٹ جائیں گے اور حقیقت کھلتی چلی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔